حتیٰ کہ مسجد کے علماء کا ائمہ کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہو گیا تو وہ منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن کی نماز کی قراتیں فکس کر لیتے ہیں اور وہی 7 سورت فجر کی گھماتے رہتے ہیں اور وہی عشاء اور وہی مغرب میں گھماتے رہتے ہیں۔ وہ بھی 28 پارے کو پورے سال میں پڑھتے نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ رمضان میں رٹل لذینہ کرنا پڑتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے 28 پارے کو 11 مہینے دیکھا ہی نہیں ہے پلٹ کر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو دنیا کی محبت آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اس لیے دنیا میں انسان اتنا مشغول نہ ہو جاوے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول جائے۔ اصل میں عبد مناف اور سہم بن عمرو یہ 2 الگ الگ قبیلے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں عبد مناف کہ ہمارے خاندان میں بہت سارے سردار ہیں، وہ اپنے سردار گرانے لگے، یہ اپنے سردار گنانے لگے، تو اس میں عبد مناف جیت گئے۔ تو سہم بن عمرو والے کہنے لگے کہ ارے دیکھو جا کر قبرستانوں میں ہمارے کتنے لوگ سوئے، ہماری قبریں زیادہ ہے۔ جب انسان تقابل اور فخر پہ آتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو بڑائی جتانے کے لیے مردوں تک کی وہ گنتی میں لانے لگ گئے۔ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی یہاں اشارہ فرما رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کثرت کے مقابلے نے تم کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ اس لیے انسان میں جب بڑائی آ جاتی ہے اور دوسروں کو نیچے سمجھنا آ جاتا ہے تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ اس لیے کہا انسان اپنے آپ کے اندر نیچاپن رکھے، جسے تواضع کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ اس لیے اکڑنے والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے، اکڑ والا ہمیشہ ذلیل ہوا ہے۔ اس لیے فرعون کو لوگ ذلت سے یاد کرتے ہیں، اور صحابہ کے اندر تواضع تھے تو ان کو لوگ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں غرور نہیں آنا چاہیے، جس کو اپنی زبان میں لوگ اب آج انگریزی میں بول رہے ہیں ایگو بوچ ہے، یہ چیز انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ نیچا پن لانا ہے۔ تو ادھر یہ بتا رہے الہاکم التکاثر، ایک دوسرے کے مقابلہ کرنے نے تم کو جو ہے وہ غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم جان لو گے۔ سے بارہ تیسری بار کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ تم
یقینی علم کے ذریعے طور پر تم جان لو گے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر عین الیقین، پھر تم اس کو عین الیقین کے طور پر دیکھو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اللہ تبارک و تعالی تم سے ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو علم الیقین حاصل ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، یہ علم الیقین، یقینی علم ہے۔ جب یہ موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے، اور جب یہ دنیا چھوڑ ہی دیتا ہے تو یہ حق الیقین ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے اس کو کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ یہ صورت بہت ہی اہم صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی آدمی 1000 آیت پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے ایک دن میں؟ 1000 آیت پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ 1000 آیت تو کون پڑھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم الہاکم التکاثر کی سورت نہیں پڑھتے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اس سورت کا ایک مرتبہ تلاوت کرنا 1000 آیت پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ سوچو کتنی اہم سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 4 لکیر ہے، ہم ایک بار پڑھیں گے اللہ 1000 قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے کہ روزانہ کم سے کم جو ہے اس کو ایک بار پڑھیں گے نا بھائی۔ اب پڑھنے کے لیے یاد کرنا پڑے گا یا پڑھنے سیکھنا پڑے گا، نہیں آتا ہے تو کم سے کم زبانی اس کو یاد کر لو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، تو ان کو زندگی دی تھی اس کو کہاں فنا کر دیا؟ پوچھے گا وعن شبابہ، تجھے جوانی دی تھی اس کو تو نے کہاں کھپا دیا؟ اللہ پوچھے گا تو نے مال کہاں سے کمایا اور تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اور اللہ پوچھے گا کہ علم تجھے دیا ہے تو اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ جب تک ہر انسان کو اس 5 سوال کا جواب دینا ہے، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور آپ کو میں نے پچھلے واقعہ سنایا تھا، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے تھے کہ بھائی اس باغ میں پہنچے اور وہاں انگور کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا اللہ ذرے ذرے کا کیا کرے گا؟ سوال کرے گا۔ اس لیے یہ آخری عشرہ ہے، اب آنے والی جمعہ آخری جمعہ ہے۔ اس کے لیے لوگوں کے دماغ میں ایک غلط عقیدہ گھس گیا ہے، اس کو کہتے ہیں الوداعی جمعہ۔ شریعت میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے الوداعی جمعہ، اس کے یہ دن اتنی رکعت پڑھنا، اتنی سورت پڑھنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر دن رمضان کا برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا ہے۔ جمعہ آ جائے تو اس کی چاور بڑھ جاتا ہے، ایسے بھی جمعہ کی تو فضیلت ہے، رمضان میں ہے تو زیادہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ رمضان کی آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جمعہ نہیں آئے گی رمضان میں، اب 1 سال کے بعد آئے گی۔ اس دن کے لیے یہ سارا اہتمام کہ اس دن یہ کرو، نئے کپڑے ہونے چاہیے، اتنی رکعت ہونی چاہیے اور اس کا ثواب ملے گا، 1-2 رکعت پڑھو 7000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا، یہ سب فالتو عقیدے ہیں۔ اسے جو واٹس ایپ پہ گھماتے ہیں یہ سب باطل عقیدے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ آخری عشرے میں کیا کرنا ہے؟ آخری عشرے میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ بولتے ہیں جو زندگی میں غلط کام ہو گیا اس پر پچھتانا، افسوس کرنا کہ اللہ مجھ سے تو بہت برا ہو گیا۔ دوسرا، آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا، پچھلے پہ پچھتانا، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا۔
دو کام. تیسرا کام اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, معافی مانگنا. یہ نہیں کچھ اللہ ماڑی توبہ, اللہ ماڑی توبہ, یہ اس کو توبہ وبہ نہیں کہتے. یہ ہاتھ ہلانے کو, 2 مرتبہ منہ پہ تماچا مارنے کو توبہ نہیں کہتے. توبہ افسوس نہ کرنے کا ارادہ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, اس کو بولتے ہیں توبہ. توبہ کیسے ہی گناہ ہو, التائب من الذنب کما لا ذنب له, اس کے پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے, اس کو ایسا بنا دیتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے, ایسا بنا دیتا ہے توبہ. اسلام کو بتلایا تھا کہ ہر انسان جب اچھا کوئی کام کرے تو 2 لفظ بولے, الحمدللہ, استغفراللہ. الحمدللہ بولو گے اللہ کی تعریف ہوئی کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی, ورنہ تیرے توفیق کے بغیر کہاں روزہ رکھ سکتا تھا, تیری توفیق کے بغیر کہاں تراویح پڑھ سکتا تھا, تیری توفیق کے بغیر کہاں ہم اعتکاف میں آ سکتے تھے. بہت سارے تھے لیکن وہ نہیں آ سکے. اللہ تو نے ہم کو توفیق دی. یہ اللہ بہت سارے بغیر روزے دار گھوم رہے ہیں, تو نے ہم کو روزہ کی تو یہ تیرا ہی فضل ہے. استغفراللہ. اے اللہ روزہ رکھنے میں, تراویح پڑھنے میں اور ہمارے نیک اعمال کرنے میں کوئی کمی ہوئی تو مجھے معاف فرما. بولتے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, اس لیے کہ شیطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے اور جو ہے کوئی نقصان ہو جاوے تو اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائے. یہ شیطان کو پسند نہیں ہے. جب 2 لفظ آدمی بولتا الحمدللہ, استغفراللہ, تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. لے جب کوئی بھی کام کرو, نیک اعمال کرو, اس وقت بولو الحمدللہ تیرا فضل ہے, اور فوراً بولو استغفراللہ. اس لیے نماز کے بعد بولتے ہیں نا استغفراللہ, استغفراللہ. کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تو نے توفیق دی نماز کی, لیکن جیسی ہونی چاہیے تھی نماز ویسی ہوئی ہی نہیں. یہ تو سری نماز تھی, پتہ نہیں چلا جہری نماز میں مغرب میں پڑھا کہ بھائی مولانا جنید صاحب نے کون سی قرات پڑھی تھی, تو وہ پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ پہلی رکعت سے وہ تھا, تکبیر کہہ رہا تھا, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھی. یہ ہمارا حال ہے نماز کا, پتہ ہی نہیں چلتا. تو کہتے ہیں نماز کا استغفراللہ. اللہ ہم نے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی پڑھنے کی, کہ اللہ تو اس کو قبول فرما. اللہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. اللہ رحیم ہے نا, اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, ودود بھی ہے. اللہ محبت بھی کرتا ہے, حلیم بھی ہے, اللہ دیالو بھی ہے. اللہ اپنے بندے پہ دیا بھی کھاتا ہے. ٹوٹا پھوٹا بھی لے کر آئے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے بھائی گڑ گڑائیں, اللہ سے معافی مانگیں. آخری عشرہ ہے, قرآن ہم نے رمضان مبارک میں خوب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ہر ایک نے, کسی نے 2, کسی نے 3 ختم کیے, تراویح میں سنے. لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم قرآن ختم. حالانکہ امام صاحب جب پڑھیں گے آخری رکعت تو اس وقت کہیں گے الف لام میم ہم المفلحون تک پڑھیں گے. یہ بتائیں گے کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, دیکھو میں نے پھر سے شروع کر دیا. قرآن جب آخری رکعت پڑھیں گے نا تراویح کی 27 کو, تو من الجنۃ والناس پہ ختم نہیں ہوگا, اولئک هم المفلحون پہ ختم ہوگا. یہ بتانا ہے کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم, قرآن جو ہے وہ طاق پہ رکھ دیا. اب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کریں گے, باقی نہیں کریں گے گھر میں. پھر قرآن خوانی بھی نہیں کریں گے, مرے توچ کریں گے. حتیٰ کہ مسجد کے علماء کا, ائمہ کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہو گیا تو وہ منگل کے دن, بدھ کے دن, جمعرات کے دن, جمعہ کے دن کی نماز کی قراتیں فکس کر لیتے ہیں, اور وہی 7 سورتیں فجر کی گھماتے رہتے ہیں, اور وہی عشاء اور وہی مغرب میں گھماتے رہتے ہیں. وہ بھی 28 پارے کو پورے سال میں پڑھتے نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ رمضان میں رٹل لذینہ کرنا پڑتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے, اس لیے کہ اس نے 28 پارے کو 11 مہینے دیکھا ہی نہیں ہے پلٹ کر. یہ حال ہے.
کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو سورہ سجدہ کی تلاوت، سورہ دہر کی تلاوت، جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کی تلاوت، سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت، هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ کچھ پتہ نہیں، اس کو رکھ دیا، اب رمضان میں کھولیں گے۔ اس لیے فرمایا قوم جو آج ذلیل اور رسوا ہے وہ قرآن کے چھوڑنے کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ہر مسجد کے اندر سنت قرات کیا اس کا ایک بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ عشاء میں اور یہ فجر میں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یہ قرات پڑھتے تھے، جیسے ہم دوسرے بورڈ لگاتے ہیں مسجد میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ قرات نماز میں ہو۔ ایک ذمہ داری ہے ہم تمام کی، قرآن اس طرح زندہ ہوگا۔ قرآن کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ جو سلوک ہونا چاہیے تھا وہ سلوک ہم نے نہیں کیا، اس کو ہم کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، اللہ کتنی ہی بڑی غلطی ہو وہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے میری پچھلے ایک غلطی ہے، جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو مجھے رلا دیتا ہے، وہ غلطی مجھے رلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تو کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا تھا سیریا، میری بیوی پریگننٹ تھی، حالت حمل میں تھی، میں نے بیوی کو نصیحت کیا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو دفن کر دینا اور لڑکا پیدا ہو تو اسے پال پوس کے رکھنا۔ کہ میں ایسا فلائٹ کا سفر تو تھا نہیں کہ فوراً واپس آئیں گے، برسوں بعد وہ پلٹ کے گاؤں آیا، گھر آیا تو دیکھا اس کے آنگن میں، اس کے گھر میں، وہ خود کہہ رہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک بچی کھیل رہی ہے، بڑی ہونہار ہے، بڑی خوبصورت سی ہے، وہ مجھے پانی لا کے دیتی ہے، مجھے اس کی عادات پسند آ رہی ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے تو کہا برا نہ مانو تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے مجھے وصیت کی تھی، لیکن میں ایک ماں ہوں، میں نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں، تو میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ چند دن تو اسی طرح گزرے، لیکن پھر مجھے کیا سمجھ میں آیا، میں نے ایک دن اسے پکڑا اور اسے لے کر میں جنگل میں آ گیا اور میں کھڈا کھودنے لگا یا رسول اللہ۔ بیٹی مجھ سے کہتی کہ ابا دھوپ میں کیوں پریشان ہو، کہا اس میں تجھے دفناؤں گا۔ میں بیٹی کو یہ کہتا تھا، وہ مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ ابا میں تجھے ذلیل نہیں کروں گی، ابا میں تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گی، مجھے تو اس طرح سے نہ مار۔ وہ کہتا میں کھودتا گیا رسول اللہ، میں کھودتا گیا اور پھر آخر میں نے بیٹی کو اندر دھکیل دیا اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں میری بیٹی کیسے سانس توڑی ہوگی، کیسے میری بیٹی کے روح نکلے ہوں گے۔ جب میں بیٹی کو یاد کرتا ہوں یا رسول اللہ مجھے رونا آتا ہے، حضور سن رہے ہیں، حضور کی آنکھ میں آنسو ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، وہ صحابی بھی سامنے رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلے جاؤ، ابھی دوبارہ آنا۔ حضور سے برداشت نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوبارہ وہ آئے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، حضور کہہ رہے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ تیرے کلمہ پڑھنے نے تیرے پچھلے گناہ کو معاف کرا دیا۔ اسلام جب انسان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، 70 سال کا بھی گنہگار ہو تو اللہ ایک جھٹکے میں اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، تو ایسے پاپیوں کے بھی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ ہم کو توبہ کرنی ہے، یہ عشرہ معافی مانگنے کا ہے، یہ عشرہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر رونے کا ہے۔ گھر میں آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور اس وقت سحری کے وقت میں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ فرمایا مومن کی شان ہے وبالاسحار هم یستغفرون، یہ سحری کے وقت اللہ سے لو لگاتا ہے، یہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔
اکیلے میں تنہائی میں مانگیں. یہ تو بہت آسان ہے, ابھی میں کہوں آپ سب آمین کہیں گے, وہ صرف ایک شو ہے, وہ ایک شو تو ہو جائے گا, لیکن جو تنہائی میں اللہ کے سامنے انسان اپنی ضمیر کو رکھتا ہے اور وہ خود اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے, میری کیا غلطی وہ میں جانتا ہوں, آپ کی کیا وہ آپ جانتے ہیں, یہ تو ایک رسم ہے, اللہ گناہ معاف فرما دے آمین, اللہ یہ کر دے آمین, یہ ایک ہو رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اصل جو ہے دعاؤں میں یہ ہے انسان تنہائی میں بیٹھے اور سری دعا مانگے, آہستہ آہستہ اللہ سے لو لگائے, اپنی غلطی پر روئے. فرمایا یہ آنکھ کے آنسو کا قطرہ اس کے پلک کو بھیگائے, اس سے پہلے اللہ اس کے پچھلے معاف کر دیتا ہے. اللہ اتنا رحیم ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں تھا. بنی اسرائیل کے وہ واقعات جو نبی نے بیان کیے ہیں اس کا بیان کرنا جائز ہے, جس سے نبی نے روکا ہے اس سے رکنا ضروری ہے, جس کے بارے میں نبی کچھ نہیں بولے ہیں اور وہ روایت ہے تو کہاں اگر بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, سننے والا سنتا ہے, تو اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھے لا اصدق ولا اکذب, نہ تو ہم اس کو سچا جانتے ہیں نہ اس کو جھوٹا جانتے ہیں, بس واقعہ ہے, نہ سچا ہے نہ جھوٹا ہے. یہ تو حضور نے بیان دیا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 آدمی کو قتل کیا ہوا تھا. وہ ایک پادری کے پاس آیا, عیسائی کے عالم کو پادری کہا جاتا ہے اور یہودی کے عالم کو راہب کہا جاتا ہے. پادری سے جا کر کہا کہ دیکھو مجھ سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی ہے, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, کیا اللہ کے یہاں میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا بھائی 99 کا قاتل تیرے لیے کیا توبہ ہو سکتی, نکل ادھر سے. تو اس نے کہا کہ بھائی چلو نا 100 پورا, اس کو بھی پٹا دیا ادھر ہی. لیکن اس کے دل میں جذبہ اللہ سے معافی کا تھا, پھر وہ تلاش کرنے لگا. تو ایک یہودی راہب سے ملا, اس راہب نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے توبہ ہے, فلاں بستی میں جاؤ, نصر نامی بستی ہے, وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں, وہ تم کو توبہ کا صحیح طریقہ بتائیں گے. پتہ چلا علماء سے تعلق بھی رکھنا چاہیے, وہی راہ دکھلائیں گے. چلے یہ چلتے 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 بیچ راستے میں ابھی ہے بستی پہنچے نے, اس عالم کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا. اب بیچ میں انتقال ہو گیا. جہنم کے فرشتے آئے, کہا بھائی یہ تو بہت گنہگار, ہم اس کو جہنم لے جا رہے ہیں. جنت کے فرشتے آ گئے, کہا نہیں یہ توبہ کرنے چلا تھا اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے. اب فرشتے میں لڑائی ہو گئی, آپس میں جھگڑ رہے فرشتے, وہ ادھر لے جانا چاہتا ہے, وہ ادھر لے جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کام کرو, جس بستی سے آیا ہے اس بستی سے جہاں یہ ہے وہ اس کی لمبائی ناپو, اور یہ جس گاؤں میں جا رہا ہے اس کی ناپو, جس سے قریب ہوگا وہ فرشتہ اس کو لے کر جائے. فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اس بستی سے قریب تھا جو گنہگار بستی جہاں سے نکلا تھا, لیکن چونکہ توبہ کی اس کے دل میں حرص تھی, توبہ کی طرف تھی, اللہ کی طرف اس کو رجوع کرنا تھا, اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا اور یہ بستی دور ہو گئی, جس کی طرف جا رہا تھا وہ قریب ہو گئی. جنت کا فرشتہ اس کو لے کر چلا گیا. فرماتے ہیں علماء کہ انسان جس چیز کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے. یہ توبہ کی طرف چلا تھا, اللہ نے اس کو آسان کر دیا. ٹھیک اسی طرح جو حلال کمائی کی طرف جائے گا اس کے لیے اللہ حلال کمائی آسان کرے گا. جو نیکی کی راہ چلے گا نیکی کا راستہ جو ہے اللہ آسان کرے گا. جو گناہوں کی طرف چلے گا اللہ اس کے لیے گناہ کا راستہ جو ہے وہ دے دے گا. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے, یہ آخری عشرہ ہے, یہ بھی دھیرے دھیرے سے گزر جائے گا, اس لیے ہر آدمی اللہ سے توبہ کرے. اور بتا دیا توبہ کہتے ہیں پچھلے پہ پچھتانا نہ کرنا, کبھی اس کا عزم مصمم کر لینا اور اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگنا. صرف اللہ توبہ اس سے کچھ نہیں ہوتا.
آپ کو وہ گناہ چھوڑنا ہوگا، پچھلے پہ پچھتانا ہوگا اور اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہوگی۔ فرمایا ورنہ دنیا نے تو جو ہے لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، دنیا کے اندر انسان یہ کھیل تماشا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، انسان اس میں جو ہے پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے آخرت کی محبت عطا فرمائے، رسول کا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانا ہے اور آپ کو بتلایا کہ جو اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عمل کریں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔